ہے وہ کہاں اتنا اس کانفیڈنس کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ تو یہ گاڈ کانشیس، اللہ پر نظر، آخرت کے طلبگار، دنیا حقیر اور چھوٹی نظروں کے اندر کہا کہ جو جی چاہے تم کر لو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی یعنی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو پھیر لو. جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں. اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے. پھر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہے عاد، تل کا عاد. اتنا اچھا انداز ہے. یہ ہے عاد. کیا کیا؟ جحدوا بآیات ربہم، سختی کے ساتھ رب کی آیات کا انکار کیا، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ، جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. اور کیا کیا؟ وعصوا رسولہ، اور اپنے رسول کی نافرمانی کی. اور بڑا اس کو ایلیٹ ہونے کا سمبل سمجھا، بہت انٹیلیجنٹ ہونے کا، ویل تھنک فار آور سیلفز کا انہوں نے اظہار کیا. کیوں ہم کسی کی بات مانیں؟ ہم کیوں فالوور بنے؟ ہم تو خود لیڈر ہیں. وی آر دا ایلیٹ. خوب رسولوں کی نافرمانی کی. اور کیا کیا؟ رسولوں کو تو کہہ دیا تم انسان ہو، تمہاری پیروی کیوں کریں؟ واتبعوا امر کل جبار عنید، اور ہر جبار دشمن حق کی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. رول ماڈل بنایا تو کس کو؟ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے خود نافرمان تھے. تو اپنے نفس کا پرابلم تھا نا، انسان کی پیروی ایشو نہیں تھی. کوئی ٹوٹلی آزاد نہیں ہے دنیا میں، سب کسی نہ کسی کے غلام ہے. سب کانشیس ہے کسی نہ کسی کے بارے میں. سب کے اندر ایک آئیڈیل ہے کہ فلاں مجھے کیا سمجھتا ہے، اس سے اپنے آپ کو ہم جج کرتے ہیں. ہماری نظر میں جو بڑا ہوتا ہے ہم اس کی نظر میں بڑا ہونا چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جس کی نظر میں اللہ بڑا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا ہونا چاہے گا. کوئی بات نہیں، چاہے اس کی قیمت اس کو یہ دینی پڑ جائے کہ لوگوں کی نظروں میں حقیر فقیر چھوٹا ہو جائے، کوئی بات نہیں. تو انہوں نے رسول کو تو نہ مانا، حالانکہ وہ انسان تھے. اور کس کو مانا؟ انسان ہونا ایشو نہیں تھا. جبار انیت کی بات کیوں مانی؟ اس لیے کہ ویو لینتھ ملتی تھی، کیمسٹری ملتی تھی گناہگاروں کے ساتھ. برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے. تو اس لیے ان کی بات مانی. گناہوں کا دل چاہتا تھا، گناہوں میں مزہ آتا تھا، انکلینیشن گناہوں کی طرف تھا. تو یہ تو نفس کی خواہش کے حساب سے جن کی پیروی کرنی چاہیے وہ کر لی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی. تو دیکھیں پھر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. میرا رول ماڈل کون ہے؟ میں کس کو تصور کر کے اور اپنے آپ کو اس پر ڈھالنا چاہتی ہوں؟ میں کس جیسا حال حلیہ اختیار کرنا چاہتی ہوں؟ میں کس کی طرح بول چال اختیار کرنا چاہتی ہوں؟ میں کس کی طرح معاملات کرنا چاہتی ہوں؟ میں کس کی جیسی بننا چاہتی ہوں؟ یہ ضرور دیکھیں ہمارے رول ماڈل کون ہیں. اپنے آپ کو بھی چیک کریں اور اپنی اولاد سے بھی کبھی پوچھا کریں. اس لیے کہ رول ماڈل جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی انسان خود بن جاتا ہے. المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت کرے. المرء علی دین خلیلی، ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ دوستیاں کس سے ہو رہی ہیں، ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا. الا، آگاہ ہو جاؤ، ان عادا کفروا ربہم، عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. الا، آگاہ ہو جاؤ، بعدا لعاد قوم ہود، دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ. سپر پاور آف دا ٹائم. اللہ کو کیا دیر لگی، ایسے کچرے کی طرح اٹھا کے اللہ نے پھینک دیا. دور ہو، بددعا کا کلمہ ہے، نفرت، حقارت، اللہ سے دوری. اتنا رحیم رب اور کیسے رجیم ہو کر نکل رہے ہیں وہاں سے، کتنے بدقسمت. یہ نتیجہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنانے کا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، اجیب دعوت داعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب اور جہاں پکارے.
ہمیں انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ خود اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، خوب دعائیں کرنی ہیں. جیسے میں اپنے لیے تڑپ کے دعا کروں گی، کوئی اور شاید اتنا نہ تڑپے. اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کسی اور کو بتانا بھی نہیں چاہتے، ہے نا. اتنی پرائیویٹ وہ دعائیں ہوتی ہیں کہ بس میری اور میرے اللہ کے بیچ میں. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اپنے ہونٹوں کے آگے ہاتھ ہی رکھ لیتے ہیں دعا مانگتے ہوئے، کوئی لپ ریڈ بھی نہ کر لے کہ میں کیا مانگ رہی ہوں. تو کوئی اور ہمارے لیے کیسے مانگ سکتا ہے؟ اور ہم اللہ سے دور تھوڑی ہیں. آپ اللہ کو قریب پائیں، اللہ آپ کے قریب ہے. اب کیا ہوا؟ کیا جواب دیا؟ قالو، انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے کہ ہم کو بڑی توقعات وابستہ تھیں. کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ڈھاک کے 3 پات. ہر وقت کیا چیز کہ باپ دادا. یہ فیملی ورشپ، یہ جو خاندان بت بنتا ہے، اس سے زیادہ خطرناک بت اور کوئی نہیں ہے. محبتیں اور چاہتیں، ان کا دل نہ ٹوٹے، شریعت کے حکم ٹوٹتے رہیں، ان کے ارمان پامال نہ ہوں، سنتیں پیروں تلے روندی جاتی رہیں. سیاہ کو سفید کو سیاہ کر دیں گے، نا انصافی کریں گے، غلط ان کی سائیڈ لیں گے، ان کے حق میں گواہیاں دیں گے چاہے وہ صریح غلطی کے اوپر ہوں، ان کی غلطیوں پر پردے ڈالیں گے چاہے ان کو شریعت کو تار تار کر دینا پڑے. یہ ہے خاندان کا معبود بننا. اور ہم جو پاکستانی خواتین ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں ہر جگہ یہ ہے، پاکستانی انڈین عورتیں جو خاص طور پہ ہیں، کہ حد سے زیادہ یہ خاندان کا خیال کرنے والی ہوتی ہیں. خاندان کا خیال کرنا بڑی خوبی ہے، ہوم میکر ہونا بہت بڑی خوبی ہے، لیکن خاندان پرست ہونا تو اچھی چیز نہیں ہے. خاندان کو خدا تھوڑی بنانا ہے. خیال سب کا کریں، عبادت اللہ کی کریں. خیال بھی ان کا اس لیے کریں کہ اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں. اور سیاہ سفید نہ کریں خاندان والوں کی چاہتوں کے پیچھے، بلکہ خاندان والوں کو تبلیغ کرنی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. خوبیوں میں اچھائیوں میں ان کا ساتھ دیں، مدد کیجیے. جہاں غلطی کر رہے ہوں خاندان والے وہاں ایک طرف ہو جائیے تھوڑی سی دیر کے لیے. کاٹنا تھوڑی ہے رشتوں کو، قطع رحمی کی تو ہمیں اجازت ہی نہیں. رشتے نہیں کاٹنے، حقوق ادا کرنے ہیں، لیکن غلطیوں میں ان کو سمجھانا ہے کہ یہ غلطی کر رہے ہو. نہیں مانتے تو اس غلطی میں خود پارٹیسپیٹ کم سے کم نہ کریں، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم تو چاہتے ہو کہ جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے ان کے طریقوں سے روک دو، تو جس طریقے کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو اس کے بارے میں تو ہم کو سخت شبہ ہے جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے. صالح نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھ کو کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تو میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے. کہا جاتا ہے کہ قوم نے خود فرمائش کی تھی کہ ہم تم کو مان لیں گے رسول اللہ کا اگر تم سامنے پہاڑ کو پھاڑ کے اس میں سے اونٹنی نکال لو. اور یہی ہوا، ان کے کہنے کے مطابق معجزہ دکھا دیا گیا، اسی کی طرف اشارہ ہے. تو فرمایا کہ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، اس کو چھوڑ دو یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور ذرا تعرض نہ کرنا اس سے، ورنہ کچھ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا. مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا. اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کر دیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں اور رہ بس لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی. آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا. بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالا دست ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے آ دھرا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حص و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے. سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود. یٹ another سپر پاور in the dustbin of history، چلے گئے. ڈسپینسبل. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے. کہا تم پر سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی ابراہیم علیہ السلام ایک تازہ بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت یعنی مہمانی کے لیے لے آئے.
لیکن جب دیکھا ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہو گئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا، یعنی خیال آیا کہ پتہ نہیں دشمن ہے، کیوں نہیں کھا رہے، کیا مسئلہ ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، مت ڈریے، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی اور یہ سن کر ہنس دیں۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ کس کو دی؟ فرشتوں نے کس کو خوشخبری دی؟ سارہ علیہ السلام کو، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو اولاد تھی، اسماعیل علیہ السلام تو تھے، اب یہ اسحاق علیہ السلام، بی بی سارہ بے اولاد تھی، ان کو خوشخبری دی گئی۔ ان کا ریئیکشن اتنا نیچرل، اتنا پیارا، خوشی اور شرم اور امبیرسمنٹ اور یقین اور بے یقینی، ساری کیفیت ملی جلی ہیں۔ کہا جاتا ہے ان کی عمر 90 ایئرس کی تھی جب ان کو یہ خوشخبری دی گئی۔ امیجن کریں 90 سال کی عورت کا پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے۔ ہم تو میاں کو اتنی سنائیں بیچاروں کو کہ وہ تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں کسی کو۔ اب یہ ہو رہا ہے، اور خیر کتنی خوش ہوئی ہوں گی، اب تک اولاد نہیں تھی۔ قالت یا ویلتا، کہنے لگی ہائے میری شامت، الیدو، کیا اب میں جنوں گی، وانا عجوز، جبکہ میں بڑھیا ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخا، اور میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، اہل بیت کہا گیا، اہل بیت کون کہتے نا؟ گھر والی، تو اہل بیت میں بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، تم لوگوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اور یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی اور اولاد کی بشارت سے ان کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں 3 صفات آ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہم اس وقت دعا کر لیں کہ اللہ میرا دل بھی ایسا کر دے۔ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ لحلیم، بڑے حلم والے، تحمل والے، قوت برداشت والے، بڑے ہی صابر، بڑے ہی شاکر، بڑے میلو۔ ان کا موڈ سوئنگز نہیں ہوتے تھے، ان کے گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت، یہ نہیں ہوتا تھا معاملہ، انپریڈکٹیبل ٹیمپرمنٹ نہیں تھا ان کا۔ حلم، ٹھہراؤ اور اواہ، آہیں بھرنے والے۔ کس بات پر؟ ہائے میرا تو ڈریس ہی نہیں سلا، ہائے میرے بچے کے تو اتنے ایز ہی نہیں آئے، ان باتوں پہ آہیں نہیں، اواہ۔ مخلوق کا درد ان کے دل میں تھا، درد مند دل، پرخلوص، منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ہر حال میں اللہ کی طرف جھکتے تھے۔ کتنی پیاری صفات۔ یا ابراہیم، آخرکار فرشتوں نے ان سے کہا، اے ابراہیم اس سے باز آ جائیے، آپ کے رب کا حکم ہو چکا ہے اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کے رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کی آمد سے وہ بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے اور کہنے لگے، آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یعنی فرشتے جو تھے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرست تھی، ہومو سیکشولز تھے، گیز تھے، اچھے خاصے خوبصورت لفظ کی انہوں نے حشر نشر کر دیا نا۔ پہلے گے ہونا کتنی اچھی بات ہوتی تھی، آئی ایم گے یعنی کہ آئی ایم ہیپی۔ اب کوئی کہے کہ آئی ایم گے تو لوگ ایسے دیکھیں۔ تو یہ گیز کی قوم تھی، ہومو سیکشولز تھے۔ اب ڈر لگا لوط علیہ السلام کو کہ ان کو پتہ چل جائے گا، یہ میرے مہمانوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مہمانوں کے ساتھ زیادتی کریں۔ اور وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا، قوم کو پتہ چل گیا۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، ان مہمانوں کا آنا تھا، اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ یُهْرَعُون بڑا پیارا لفظ ہے، دوڑائے گئے، اندر سے جو لسٹ ان کے اندر تھی، پاگل کیا ہوا تھا اس لسٹ نے ان کو، اپنے قابو سے باہر تھے، بے ساختہ دوڑے، دیوانوں کی طرح دوڑے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے، حالانکہ اور پہلے سے وہ ایسے ہی بدکاریوں کے عادی تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، بھائیو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھ کو بے عزت نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تجھ کو تو معلوم ہی ہے تیری بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تم کو سیدھا کر دیتا۔
یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے لیتا. تب فرشتوں نے اس سے کہا اے لوط ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں, یہ لوگ تیرا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے, بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا, اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے, لیکن تیری بیوی ساتھ نہ جائے گی کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے. تمہیں کیا پتا چل رہا ہے کہ استغفار کرنا ضروری ہے ہر فرد انڈیویجول کے لیے. اللہ کی اطاعت, اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے ہر انڈیویجول کے لیے. جس نے یہ کام کر لیا اللہ کی رحمت کا متوقع ہو سکتا ہے, اور نہ اگر کیا تو چاہے رسول کا بیٹا ہو چاہے رسول کی بیوی نہیں بچ سکے گا. تو یہ نسلی امتیاز نہیں ہے, اللہ خاندان پرست نہیں ہے, نعوذ باللہ. اللہ خاندانوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تو اعمال دیکھتا ہے. تو ہم نے کبھی یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم اللہ کے رسول کی امت ہونے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے چاہے ہم کچھ بھی کرتے رہیں؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو شیطان نے ڈالی ہے. کہا کہ ان موعدہم الصبح, ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے, اور صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے. پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے, جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا, اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہ تھی. اب ایک اور بستی کا ذکر, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اور ناپ تول میں کمی مت کرو. آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں, لیکن مجھے ڈر ہے کل تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا. اور اے برادران قوم, ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو, اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. کئی باتیں بتائیں, یعنی کہ تجارت میں اور فائنینس میں فائنینشیل آنیسٹی کا ان کو بتایا جا رہا ہے. جن ملکوں میں فائنینشیل ڈس آنیسٹی ہو جاتی ہے, جو کہ دھوکے بازی کرنے لگتے ہیں, شروع میں تو ہو سکتا ہے تھوڑی بہت پراسپیرٹی کا ان کو احساس ہو, لیکن اس کے بعد لوگ ان سے بزنس کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر زوال آ جاتا ہے ان کی معیشت کے اوپر. تو بہت کچھ سمجھایا اور کہا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. یعنی جو حلال میں سے بچاؤ گے اس میں برکت ہوگی. برکت جو ہے یہ ناپنے تولنے والی چیز نہیں ہے, یہ تو محسوس اور تجربہ کرنے والی چیز ہے. حرام مال ہوتا ہے, بے برکت ہوتا ہے, بلائیں لاتا ہے, بیماریاں لاتا ہے, لڑائی جھگڑے نحوست لے کر آتا ہے. تو ہم یہ بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, کہ اللہ مجھ کو تو قانے کر دے حلال پر, اللہ حرام سارا نکال دے, حرام کمائی میری زندگی سے اگر ہے تو, اور اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ, اور بہرحال میں تم پر کوئی نگران کار تو نہیں ہوں. انہوں نے جواب دیا اے شعیب, کہ تیری نماز تجھ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ کن کو؟ پھر وہی بات, ان نترک ما یعبد آباؤنا, کیا ان کو چھوڑ دیں جو کہ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے جن کی عبادت, یا یہ کہ ہم اپنے مال میں اپنی منشا کے مطابق تصرف کا اختیار نہ رکھیں؟ اور پھر دیکھیں, زبان تو دیکھیں, شارپنس زبان کی, انک لانت الحلیم الرشید, ہاں بس تو ہی تو ایک عالی ظرف راست باز رہ گیا ہے, سیلف اپوائنٹڈ کیپر آف موریلٹی, تم ہی تو رہ گئے, ہاں تم بڑے نیک ہو. یہ تانا بھی دے دیا میکی, بگڑے ہوئے ماحول میں نیک ہونا تانا بن جاتا ہے. کسی لڑکے کی عزت خاک میں ملانی ہو, اس کے دوستوں کو کہہ دیں گے ہائی بیچارہ بڑا شریف ہے, بس ختم, کچھ نہیں عزت اس کی بچی. اب یہ جو یہاں پر لین دین اور کاروبار کی بات کی جا رہی ہے, تو یہ ایک بڑی ایک عام مذہبی ذہنیت بتائی جا رہی ہے. یہ بھی یاد رکھیں کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ مسلمان قوم تھی, یہ مانتی تھی بہت سے عقائد کو, لیکن دین نماز روزے کی حد تک محدود تھا, معاشی معاملات میں کوئی دخل نہیں. ٹپیکل سیکولر مینٹالٹی. سیکولرزم مذہب کا یا اللہ کا انکار نہیں ہے. سیکولرزم کیا ہے کہ مذہب کو, اللہ کے دین کو یا اللہ کی مرضی کو اور اللہ کی اطاعت کو چند رسومات, چند ریچولز تک محدود کر دیا جائے, کہ ذاتی زندگی میں جو اللہ کو ماننا چاہے مانے, اجتماعی معاملات میں اللہ کا حکم نہیں مانا جائے گا.
اللہ اور اللہ کے رسول کو مسجد میں، مدرسوں میں، مکے میں نظر بند کر دیں، نعوذ باللہ، ہاؤس اریسٹ، اور باقی شادی بیاہ اور مرنے جینے میں اور کاروبار میں اور سیاست میں اور جنگوں میں بورڈ لگا دیں، نو ٹریس پاسنگ، اللہ رسول کو یہاں آنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، پرائیویٹ پراپرٹی، نعوذ باللہ. یہ ہے سیکولرزم دراصل. اور یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب دین کا ایک منجمد تصور آ جائے، اسٹیٹک کانسیپٹ آف اسلام، تب یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ زندگی میں مداخلت برداشت نہیں اللہ رسول کی. اسٹیٹ اینڈ ریلیجن الگ الگ، اس کی بات ہے، اور یہی مینٹیلٹی بتائی جا رہی ہے. اب سمجھایا شعیب علیہ السلام نے، قال یا قوم، شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا، پھر اس نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو اچھا رزق بھی عطا کیا، یعنی تو کہ اب میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا جن باتوں سے تم کو روکتا ہوں اس کا ارتکاب خود کروں. میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور ہر معاملے میں کیا ہے؟ الیہ انیب، علیہ توکلت و الیہ انیب، میں نے اللہ ہی پر توکل کیا اور میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں. کتنی پیاری بات ہے نا، کتنا اچھا مائنڈ سیٹ ہے. انشاءاللہ ہمیں بھی یہی بنانا ہے، اللہ پر توکل اور اللہ کی طرف لوٹنا. کوئی بات آپ کو معاشرے میں کہہ رہا ہے کوئی صحیح غلط، آپ کیسے ویریفائی کریں گی؟ قرآن سنت کی طرف لوٹ جائیں، ردوہ الی اللہ والرسول، قرآن سنت سے ویریفائی کر لیں. اور ایک دفعہ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی، اپنی غلطی نظر آ رہی ہے، ضد مت پکڑیں، کہہ دیں ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں غلط سمجھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں پہ پابندی نہیں لگائی. اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں آپ کی بات درست ہے، آپ کو ثبوت مل گیا، دلیل مل گئی، کوئی مانے نہ مانے، آپ کہہ دیجئے کہ میں اب یہی کروں گی اسی طرح سے. اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی، مراد یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی کر ہی رہا ہے، آپ کہیں اوکے آپ کی مجبوری ہے نا، آپ ایسا کرنے پر مجبور ہوں گے، اپنی مجبوریاں آپ جانتے ہیں، آپ مجبور ہیں اپنی جگہ، میں مجبور ہوں اپنی جگہ، وی اگری ٹو ڈس اگری. بس یہ کہہ دیں، تعلق تھوڑی کاٹنا ہے، بدتمیزی تھوڑی کرنی ہے، ان کو نعوذ باللہ گھر والوں کو، خاندان والوں کو کافر اور منافق اور جہنمی اور دوزخی کے لیبلز تھوڑی دینے ہیں، نعوذ باللہ ایسا نہیں کرنا. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی یہ مجبوریاں، میری یہ مجبوریاں، اس چیز میں شرکت نہیں ہو سکتی، باقی الحمدللہ ہم رشتہ دار ہیں، الحمدللہ باقی سب چیزوں کے اندر ہم ساتھ ہیں اور اکٹھے ہیں، تو آپ بھی سمجھیں، میں بھی انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کروں، آپ بھی انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کریں، تو پھر دونوں طرف سے ہونی چاہیے نا انڈرسٹینڈنگ. اور بات ساری یہ ہے کہ جب کوئی اللہ رسول کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا تو ہم اللہ رسول کی مخالفت کے بارے میں کس انڈرسٹینڈنگ کا مظاہرہ کریں گے؟ ہم کیسے پارٹیسپیٹ کریں گے؟ تو یہ ایمان کی مضبوطی دعووں سے نہیں ہوتی، کتابیں پڑھ لینے سے نہیں ہوتی، بلکہ ایمان کی مضبوطی تو اصل میں نظر آتی ہے کانفلکٹ کے موقع پر. سوشل نارمز کی مخالفت کر سکتے ہو تو آتی ہے. آج نماز روزہ پڑھنے پر کون مخالفت کرے گا؟ آپ ہر سال جا کے عمرہ کیجئے، 2 دفعہ 10 دفعہ کیجئے، آپ 1000 دانوں کی تسبیح پڑھ لیجئے بیٹھ کے، بیچ چوراہے پر بیٹھ کے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے لگائیے، لوگ پانی کی بوتلیں لے کر آ جائیں گے. کیوں؟ پانی کی کمی ہے اس لیے. باجی پھونک دیں اس کے اوپر، وہ تو نظر نذرانے لے کر آئیں گے، وہ تو بہت آپ کو ولی اللہ سمجھیں گے. آپ ذرا اسٹیبلش سوشل نارمز کے بارے میں تو بات کریں، پھر دیکھیے ذرا. اور کہا وہ یا قومی، اور اے میری قوم، میرے خلاف تمہاری ہر درمی کہیں نوبت نہ پہنچا دے کہ آخر تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح یا ہود یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے. دیکھو اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، اور اس کی طرف پلٹ آؤ. سورہ ہود کی آپ نے تھیم دیکھی ہے نا، بار بار استغفار، پچھلے گناہوں نافرمانیوں پہ شرمندگی اور آئندہ اصلاح کا ارادہ، اطاعت کا ارادہ. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ منتظر ہو کہ ہم گناہ کریں اور اللہ ہم کو پکڑے. اللہ منتظر ہے ہم توبہ کریں اور ہم کو معاف کرے. احادیث میں اتنے پیارے مضامین آتے ہیں کہ بندہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ لے کر ملے گا، اللہ اسے زیادہ مغفرت لے کر ملے گا. تم مغفرت مانگنے والے تو بنو، اور مغفرت بغیر مانگے ملتی نہیں ہے. بات یہ ہے مانگنی ضروری ہے. دولت اور حسن اور سب چیز بغیر مانگے انسان کو مل سکتی ہے، اللہ دے دیتا ہے. اس لیے کہ یہ دس از نتھنگ نا، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں.
لیکن مغفرت یہ بڑی ویلیوبل چیز ہے، ہدایت بہت ویلیوبل چیز ہے. جو مانگے گا خواہش کے ساتھ، طلب اور تڑپ کے ساتھ، اسی کو ملے گی. اب کیا بولی شعیب علیہ السلام کی قوم؟ قالوا یا شعیب، انہوں نے جواب دیا اے شعیب تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، تیری برادری نہ ہوتی. یہ کتنی پیاری بات، تیری برادری نہ ہوتی ہم کبھی کا تجھ کو سنسار کر چکے ہوتے، تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں کہ تو ہم پر بھاری ہو. قال، شعیب علیہ السلام نے جواب دیا یا قومی، اے میری قوم، ارہت اعز علیکم من اللہ، کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ اور یہ ہم انڈیا پاکستان والی تو خوب سمجھ سکتی ہیں، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا. اب یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر لوگ قرآن سنت کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ کی بات سننے کہتے سنت ہی تو ہے، سو واٹ ہے نا، لیکن کسی خوشی کے موقع پر کہہ دیا جائے کہ ہمارے خاندان کی رسم یہ ہے، وہ لکیر پر سمجھے کہ ایک لکیر کے فقیر جو بنتے ہیں، پتھر پہ لکیر بن جاتی ہے وہ چیز. ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا. آپ کہیں کہ ہمارے خاندان میں منگنی نہیں ہوتی، راز نہیں آتی، وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے. اگر کہیں کہ سنت میں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا منگنی کا، کہیں گے لو جی سنت کی کیا بات ہے. خاندان کا نام لے کر ہم کچھ بھی منوا لیں تو خاندان زیادہ بھاری ہیں اللہ کے مقابلے میں، اور یہ خاندان اس خطے کی خواتین کے لیے سب سے بڑا امپیڈمنٹ ہے دین پر عمل کرنے میں. اور یہ باہر کے ممالک میں خواتین کہتی ہیں، پچھلے دنوں میرا نیروبی آنا جانا کافی رہا تھا، وہاں جو خواتین تھیں جو کہ لوکل تھیں کہتی ہیں اتنی اچھی ہوتی ہیں پاکستانی لیڈیز، انڈین لیڈیز، لیکن خاندان اگر کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہا، چاہے وہ عین ان کے اوپر فرض ہو، یہ نہیں کریں گی خاندان کے خوف سے کہ خاندان والے کیا کہیں گے. پتہ چل جائے یہ بدعت ہے، نہیں چھوڑیں گی، ماننے کے باوجود، جاننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود کیوں نہیں چھوڑیں گی کہ خاندان والے اپسیٹ ہو جائیں گے. پتا ہوگا یہ کام جو ہے یہ سنت نہیں ہے، پتا چل گیا، لیکن کہیں گی اچھا خاندان والے اپسیٹ ہو جائیں گے، ہم خاندان کو خفا نہیں کر سکتے. تو بات دیکھیے یہ آج کی مینٹیلٹی نہیں ہے. خاندان کی خدمت بہت اچھی ہے، خاندان کو خدا نہیں بنانا، اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. تو کہا کہ کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف کیا اور اللہ کو بالکل پس پشت ڈال دیا. جان رکھو جو تم کچھ کر رہے ہو اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے. وارتقبوا، تم بھی انتظار کرو. انی معکم رقیب، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. تم نہیں بدلتے، تم دین کے لیے، تم اچھائی، تم بہتری کے لیے نہیں بدلتے، تم حق قبول نہیں کرتے اور ہم سے توقع کرتے ہو کہ ہم ناحق کے لیے بدل جائیں، ہم ناحق قبول کر لیں. تم بدعتیں نہیں چھوڑتے، تم گناہ نہیں چھوڑتے، تم غیر اسلامی رسمیں نہیں چھوڑتے، ہم سے توقع کرتے ہو کہ ہم گناہوں، بدعتوں، غیر اسلامی رسموں میں شامل ہو جائیں. کیوں؟ ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، جو تم چاہتے ہو تم کرو، ہمیں ٹھیک ہے اپنی طرف چھوڑ دو. وہی والی بات، وی اگری ٹو ڈس اگری. اب کیا ہوا؟ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، ہم نے اپنی رحمت سے شعیب اور اس کے ساتھ ہی مومنوں کو بچا لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے آ پکڑا اور وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، گویا جیسے کبھی بسے ہی نہ تھے. سنو مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستے پر نہ تھا. قیامت کے روز وہ قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں ان کو دوزخ کی طرف لے جائے گا. کتنی بدترین ہے وہ جگہ جہاں کوئی پہنچے. اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی. کیسا برا صلہ ہے جو کسی کو ملے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں. کیوں سنا رہا ہے اللہ؟ کیا قصہ برائے قصہ ہے؟ کیا قصہ کہانیوں کی کتاب ہے؟ یہ اساطیر الاولین کی طرح کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ بک آف ہسٹری نہیں ہے، بک آف جیوگرافی نہیں ہے، بک آف سائنس نہیں ہے قرآن. یہ تو انسانوں کی رہنمائی اور عبرت کے لیے آئی ہے. کسی اور کے حال سے تم سبق حاصل کر لو. تم وہ غلطیاں مت کرنا جو پچھلے کر چکے جس کی وجہ سے وہ نقصان میں پڑے. یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تم کو سنا رہے ہیں. ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں، بعض کی فصل کٹ چکی.
ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ستم ڈھایا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، اور انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، ایسی ہی ہوتی ہے تیرے رب کی پکڑ، اذا اخذ القرى، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، کسی ظالم بستی کو جب وہ پکڑ لے، وہی ظالمہ، جب وہ ظالم ہو، ان اخذہ علیم شدید، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی ناراضگی سے بچائے۔ اللہ ہمیں اتنی حکمت اور اتنی اللہ تعالیٰ بصیرت ہم کو دے دے کہ ہم صحیح اور غلط کا فرق پہچان سکیں۔ ان فی ذلک لآیہ، حقیقت یہ ہے اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم اس کے لانے میں بہت کچھ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ کی اجازت سے کچھ عرض کرے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَمِنْهُمْ شَقِي، کچھ ہوں گے بدبخت، اللہ ہمیں ان میں نہ کرے، وَسَعِيد، اور کچھ ہوں گے خوشبخت، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے ہانپیں اور پھنکاریں گے، اور اسی حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب ہی کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور کرے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو بہترین رول ماڈل بنائے، اور اللہ ہم کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا اہتمام فرما دے۔ اور اگر ہم غلطیاں معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمیں اصلاح کرنے والا بنا دے کہ ہم اصلاح کر کے چلے جائیں، لوگوں کی اصلاح ہو جائے، اور جب وہ اچھے کاموں کو اپنا لیں گے، برائیوں کو چھوڑ دیں گے، تو انشاءاللہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اس کا ریوارڈ، اس کا صلہ ہماری قبروں میں ٹھنڈی ہوا کی شکل میں آتا رہے گا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمیں انشاءاللہ تعالی قبر میں ملتے ہی رہیں گے۔ کتنا لوگوں کو ایک احساس اور ایک کتنی فکر ہوتی ہے نا ریٹائرمنٹ کی، ریٹائرمنٹ فنڈ، تو ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہم کو ریٹائرمنٹ فنڈ نہیں بنانا چاہتے، ہم کو انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ ہمیں سمجھ دے اور اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم کر لیں۔ بس اے نبی تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہیں، اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے، اور ہم ان کا حصہ ان کو بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن شک اور خلجان ہمیں بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ان چیزوں کو، کسی چیز کو چھوڑنا چاہیے بھی کہ نہیں، مے بی اٹس اوکے، تو کیا کریں؟ ریسرچ کر لیجئے۔ کوئی چیز جو آپ سمجھ رہی ہیں یا آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، آپ کو شک ہے بتانے والے پر، آپ ریسرچ خود شروع کر دیجئے۔ آپ کمپیریٹیو ریلیجن پڑھیے، آپ خاص طور پہ ان مذاہب کا مطالعہ کیجئے جن کے ساتھ مسلمانوں کا سابقہ واسطہ پیش آیا، انڈو پاک کلچر کے بارے میں، انڈو پاک کی تہذیب کے بارے میں، انڈین جو ہندوؤں کا مذہب ہے اس کے بارے میں علم حاصل کیجئے، تھوڑے ریسرچ کیجئے، کچھ ٹائم لگائیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا شک دور ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ سے ہدایت کی دعا کرتی رہیے۔ فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ بھی واقعہ ہے تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کے رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کہ پلٹ آئے اللہ کی طرف، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیے۔ فاستقم کما امرت، قائم رہیے، اسٹیڈ فاسٹ رہیے جیسا حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حدود سے تجاوز مت کیجیے۔ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کرتے ہیں سب آپ کے رب کی نگاہ میں ہے، اور ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں
ورنہ جہنم کی لپٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو تم کو اللہ سے بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر. ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور یہ یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. یعنی اگر تم سے بھی غلطیاں ہوئیں اب ان غلطیوں کو چھوڑ دو خود بھی اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرو. یہ کفارہ ہے, یہ ازالہ ہے. اس کے لیے کیا صفت چاہیے؟ وَاصْبِرْ, صبر کیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اور صبر کیجئے اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا, ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کے رہے. اسراف ہے اور تبذیر ہے اور شو آف ہے اور دکھاوا ہے. یہ تو پیسے کے ساتھ آتا ہے نا, پیسے والوں کے سارے شوق ہیں. یہ غریبوں کی تو زندگی عذاب ہی بنتی ہے ان چیزوں کی وجہ سے. چند لوگ اپنی ومز اینڈ فینسیز پورے کرتے ہیں قرآن اور سنت کے قوانین توڑ کر یا اوور لک کر کے, اپنی مجبوری کہہ کر, اور کتنے لوگوں کی زندگی مشکل کرتے ہیں. تو بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے اور آپ کے اوپر. جو عمل ہم کریں, جہاں جہاں ہم پارٹیسپیٹ کریں, دیکھ لیں کہ میری آخرت میں اس کا کیا انجام ہونا ہے اور دیکھ لیں کہ معاشرے پر اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے. فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا, مگر اب وہ مختلف طریقوں ہی پر چلتے رہیں گے اور بے راہ رویوں سے صرف وہ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. الا من رحم ربک. دعا کریں اللہ مجھے اپنی دامن رحمت میں لے لے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اور اسی آزادی انتخاب اور اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے. اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو کیا کہو, ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو, ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں. انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اور سارا معاملہ اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. تو کیا کرنے کا کام ہے؟ فَاعْبُدْهُ, بس اسی کی عبادت کرو. آسان ہے اللہ کی عبادت کرنا. معاشرت میں اور معیشت میں اور سیاست میں اور عبادت میں مشکلات لگ رہی ہیں تو کیا کرو؟ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اسی پر توکل کرو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کر رہے ہو تیرا رب بے خبر نہیں ہے. وہ دلوں کو نیتوں کو جانتا ہے کہ یہ قطع تعلقی کی نیتیں ہیں یا اصلاح کی نیتیں ہیں, فساد ہے یا اصلاح ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مشکل اٹھاؤ اللہ کو پتہ نہ ہو, کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. نہیں, اللہ جانتا ہے. اس میں ڈراوا بھی ہے. تمہاری نیت بہت امپورٹنٹ ہے, نیتوں کی حفاظت کرنا. سورۃ یوسف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. الف لام را, یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اچھی طرح سمجھ سکو. ایک اور دعا کر لیں کہ اللہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اپنی عقل اور فطرت اور سنت کی روشنی میں اس کلام کو سمجھ لوں. تو اللہ عربی زبان کو میرے لیے آسان کر دے. اللہ میری زندگی میں اتنی برکت وقت میں دے دے کہ میں تھوڑا سا کوالٹی ٹائم لگا کر میں اس کتاب کو اچھی طرح سے بیٹھ کے سمجھ لوں. ایسے ہاف ہارٹڈ میجر سے نہیں ہوتا. چلتے پھرتے سننا بھی بہت اچھا ہے لیکن
نکال کر کنسنٹریشن سے پڑھنا سننا یہ بھی بڑی چیز ہے. نحن نقص علیک احسن القصص، اے محمد ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق بیان کر رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ بالکل ہی بے خبر تھے. نام ہے سورت کا سورہ یوسف، اب پوری سورت میں سورہ یوسف علیہ السلام ہی کا ذکر ہے، تو جو عنوان ہے وہی مضمون ہے. بڑا خوبصورت احسن القصص کہا گیا، بڑا خوبصورت قصہ ہے. دنیا میں آپ دیکھیے کہ عام طور پہ لوگوں کو ایسی داستانوں سے دلچسپی ہوتی ہے جس میں حسن اور عشق کا تذکرہ ہو، اور جو حسن اور عشق کے تذکرے والے افسانے، ڈرامے یا سوپ آپراز ہوتے ہیں عموماً اخلاق بگاڑنے والے ہوتے ہیں، برائی کو خوشنما بنا کر دکھایا گیا ہوتا ہے. ٹیمپٹیشن کا شکار ہو جانا انسانی مجبوری، انسانی معذوری بتائی جاتی ہے کہ ٹو ارر از ہیومن، انسان ہے تو ٹیمپٹ ہو ہی جائیں گے، جینز کے اندر ہے ہی ایسا. سورہ یوسف میں بھی حسن اور عشق کی چاشنی ہم کو محسوس ہوگی، لیکن اس میں نیکیوں کو خوشنما بنا کر دکھایا گیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹیمپٹیشنز کے آگے صبر کیسے کیا جاتا ہے، اور عین بھرپور جوانی میں کیسے کیا جاتا ہے. ٹیمپٹیشنز پر قابو پانا بڈھوں کا کام نہیں ہے، کہ خالی بڈھے شیر کا کام نہیں ہے. جوان بھی کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں بشرطیے کہ ان کے اندر تقوی کی لگام پڑی ہوئی ہو. وَإِذْ قَالَ یوسف، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے، 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. اتنی پیاری بات، ہم کو فیلیل ٹائز بھی ملیں گے اس کے اندر، فیملی ریلیشن شپ کے بارے میں بھی ہمیں بہت ملے گا. یوسف علیہ السلام کے ضمن میں کسی قوم کا ذکر نہیں ہے، یہ بالکل خاندان کے لیے ہے کہ خاندان میں رہتے ہوئے کیا کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے. اور یوسف علیہ السلام کی زندگی ہم دیکھیں گے کیا عروج اور زوال کی کہانی، کیا رولر کوسٹر رائڈ ہے ان کی زندگی. کبھی نفرتوں کا شکار ہوئے تو نقصان اٹھایا، کبھی محبتوں کا شکار ہوئے تو نقصان اٹھایا، کبھی زوال ملا اس زوال کو بھی اپنے لیے خیر کیسے بنایا، اور جب عروج ملا تو دنیا والوں میں خیر انہوں نے کیسے بانٹا. اور یوسف علیہ السلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. اور وہ کون ہے؟ کریم، کریم کے بیٹے، کریم کے بیٹے، اور وہ بھی کریم کے بیٹے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. لینش دیکھیں، ان کی آپ خاندان دیکھیں، اس سے اعلیٰ خاندان کوئی ہو سکتا ہے؟ زیادہ ایرسٹوکریٹ، اس سے زیادہ ایلیٹ، اس سے زیادہ متقی. نبیوں کی نسل، نبیوں، خود نبی، نبی کے بیٹے اور نبی کے پوتے. اس کو یاد رکھیے گا، جو آگے مضمون آئے گا انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو یہ ایک نبی جو کہ بیٹا نبی بننے والا ہے، اپنے باپ سے بات کر رہا ہے. بعض دفعہ جو لوگ بہت نیک ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ اپنے بچوں سے وہ ریپو نہیں قائم کرتے، ٹائم نہیں دیتے. یہاں دیکھیں باپ بیٹے میں کیسی ریپو، کیسی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ شیئر کر رہے ہیں اپنے خواب آ کر اپنے باپ کے ساتھ. یہ بہت خوبصورت ریلیشن شپ ہے پیرنٹ اور چلڈرن کی. اپنے بچوں کو بھی ہمیں کلوز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ شیئر کریں آپ سے چیزیں آ کر. کوئی ٹاپک گھر میں بین نہیں، ٹیبو نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ سے بات نہیں کر سکتے، یہ اچھا سائن نہیں ہے. تو آ کے اپنا خواب شیئر کیا. قال، باپ نے جواب دیا، بیٹا یہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. دیکھیے باپ تو اپنی اولاد کو جانتا ہے، وہ فطرت دیکھ رہے تھے یوسف علیہ السلام کی بھی اور بھائیوں کی بھی. بچے سارے ان کے ہی تھے، لیکن ایک حقیقی خطرے سے خبردار کر دیا. یہ غیبت نہیں ہے نعوذ باللہ. کسی کے شر سے کسی کو اگر بچانا ہو تو ہم اس کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں کے اندر یہ ایشو ہے، آپ اس کے ساتھ معاملہ کر رہے